اردو ادب میں فراق گورکھپوری کا ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ ان کے سامنے بڑے بڑے بھی اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ خدا جانے کون سی بات فراق صاحب کے مزاج کو نہ بھائے اور وہ وہیں کھڑے کھڑے ان کی عزت کا فالودہ بنا دیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس شخص کا قصہ سنا ہے جس نے ایک جملے میں فراق صاحب کی سرد مہری یا روکھے پن کا غرور توڑ دیا؟ میں ہوں بابر امام اور ریڈیو اردو پر فراق صاحب کا ایک دلچسپ قصہ سنیے۔ بات ہے حیدرآباد کے کمال یار جنگ پیلس کی۔ موقع تھا صفی اورنگ آبادی کے شعری مجموعے پراگندہ کے اجرا یعنی بک لانچ کا۔ اجرے کے بعد ایک مشاعرے کا بھی اہتمام تھا جس میں اس دور کے بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے۔ انہی میں ایک نام تھا فراق گورکھپوری کا۔ مشہور شاعر شاذ تمکنت جو فراق صاحب کے بے حد قریب تھے، انہیں لے کر اورینٹ ہوٹل پہنچے۔ وہاں خورشید احمد جامی صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ خورشید احمد جامی صاحب بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ان کی شاعری اپنے ڈکشن اور موضوعات کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتی تھی۔ ان کے شعری مجموعے رخسار اور یاد کی خوشبو کافی مقبول بھی ہوئے تھے۔ شاذ تمکنت نے بڑے ادب کے ساتھ فراق صاحب سے یہ کہہ کر ان کا تعارف کروایا کہ فراق صاحب ان سے ملیے، یہ خورشید احمد جامی ہیں۔ اب فراق صاحب کا مزاج تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے بڑے ٹھنڈے انداز میں جامی صاحب کو دیکھا اور بے رخی سے آنکھیں پھیر لیں۔ شاذ تمکنت کو بھی ایسے رویے کی امید نہیں تھی اور وہیں کھڑے کھڑے جھینپ رہے تھے۔ فراق صاحب کے سامنے اور کرتے بھی کیا، پورے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لیکن خورشید احمد جامی صاحب بھی کچے کھلاڑی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً معاملہ بھانپ لیا اور شاذ تمکنت کی طرف دیکھ کر بڑے معصومانہ انداز میں کہا، یار شاذ، تعارف بھی کبھی یک طرفہ ہوتا ہے؟ یہ تو بتاؤ یہ کون صاحب ہیں؟ ایک جملے میں پوری بازی پلٹ گئی۔ یہ تھا اس دور کے شاعروں کا وہ پندار شاعری یعنی شاعرانہ انا، جہاں سامنے چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، اپنی ذات اور اپنی پہچان سے سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا۔ فراق صاحب کی نظر انداز کرنے کی عادت دراصل ان کی انا کا ایک حصہ تھی۔ لیکن جامی صاحب نے یہ جتا دیا کہ اگر آپ ایک فنکار ہیں تو دوسرا بھی اپنی جگہ ایک پہچان رکھتا ہے۔ ادب کی دنیا میں یہ ٹکراؤ بدتمیزی نہیں بلکہ اپنی ہستی کو منوانے کا ایک سلیقہ تھا۔ فراق کو فراق کے ہی انداز میں جواب دے کر جامی صاحب نے ثابت کر دیا کہ شہرت اپنی جگہ ہے، لیکن عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ کے اس معاملے میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔